الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیتا رہے، اور جو نیک اعمال کی توفیق دے دی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شکر کو بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی تعریف بھی کی ہے، شکر کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور اس کا حکم بھی بیان کیا ہے. لیکن شکر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ شکر ہم کس چیز پر کریں اور کس چیز پر ہم شکر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. روزانہ ہم اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھتے ہیں. ہم پر ہمارے 24 گھنٹے کے اندر روزمرہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں. تو انسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نعمت کو پہچانے. اگر اس کو اس نعمت کے بارے میں علم ہوگا، اس نعمت کے بارے میں جانکاری ہوگی، تو اس کے بعد ہی وہ دوسرا قدم اٹھائے گا کہ اس کا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر اس کو وہ چیز نعمت لگتی ہے، مثال کے طور پر انسان کی آنکھ ہے، اگر انسان اس آنکھ کو نعمت کی نظر سے دیکھتا تو ضرور اس کا شکر ادا کرے گا. مثال کے طور پر انسان کی زبان ہے، انسان کی صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہے، تو اگر وہ ان کو نعمت سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر میں نے تمہیں کوئی چیز دے دی ہے اور تم نے اس کا نعمت ہونا بھی جان لیا کہ وہ چیز نعمت ہے، وہ تم نے جان لیا، اس کو پہچان لیا، اس کا تم کا علم ہو گیا کہ ہاں یہ چیز ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لازیدنکم، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس باقی رہے یا یہ کہ تم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو، لئن شکرتم، تو تم کو چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو. تو تم کو چاہیے کہ میرا شکر ادا کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کبھی نہیں، یہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، اور یہ کہ انسان اپنی کمائی ہوئی چیزیں بہت ساری اپنے ہاتھ سے کماتا ہے لیکن اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے، اپنے دماغ سے اور اپنے ہنر سے میں نے یہ چیزیں کمائی ہیں. اگر اس کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھے کہ دماغ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہی دماغ ہے، اسی کی کسی ایک رگ میں درد ہونے لگ جائے تو پھر اس کا انسان کا پورا جسم بیکار ہے، اور تو اور پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھ پائے گا، وہ پھر پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ گھومتا پھرے گا. اور اگر کسی دماغ کا صحیح استعمال کر کے صحیح جگہ اس کو لگا کے، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اب سے 20-30 سال پہلے جو چوریاں ہوا کرتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی؟
وہ ڈنڈے کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ، تو اس طرح کی چوریاں ہوا کرتی تھی۔ اور آج کے دور کی چوریاں کیا ہیں؟ انگلیوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ آج کے دور کی چوری کہ دماغ استعمال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے دماغ میں کھیلا جا رہا ہے اور چوریاں ہو رہی ہیں۔ کسی کا کبھی موبائل سے کچھ پیمنٹ غائب ہو گیا، کسی کو کوئی چیز فون آیا کہ آپ کے لیے یہ آفر ہے، تو اس نے کام کر لیا تو اس کے لیے وہ چوری ہو گئی۔ تو وہ بھی دماغ کا استعمال کر رہے ہیں لیکن غلط جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں پھر فرماتے ہیں وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے یعنی اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کرنا بھی انسان پر فرض ہے۔ اور شکر ہے کیا چیز؟ اب انسان شکر کرے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کے دل میں آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، مجھے جوانی دی ہے، تو اس کا استعمال صحیح ہو تو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو تو کیسے ہو؟ یہ خیال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تبلیغ کرتے کرتے کئی سال ہو گئے، اللہ کے رسول کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگی کہ شاید یہ مکہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہ کے دین کا کام ہو سکے، کہ اس کو چھوڑا جائے۔ لیکن ذہن میں یہ بات آتی کہ کہاں جایا جائے، کہ طائف میں ہجرت کی جائے یا شام کی طرف ہجرت کی جائے کہ جو پہلے انبیاء کرام کا مرکز ہے، اور یا یہ کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ اسی اثنا میں تقریباً 6 نبوی کے اندر مدینہ سے کچھ لوگ اللہ کے رسول سے ان سے ملاقات ہوئی، اور اللہ کے رسول سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ بیعت کے معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، اپنے آپ کو بیچ ڈالنا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ جناب ایمان والوں کے لیے ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا، جس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں۔ اور وہ لوگ اللہ کے رسول سے بیعت ہوئے، اس میں جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی ہم ہر طرح سے اطاعت کریں گے۔ کیسے کہ خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، ہم تندرست ہو تب بھی، ہم نشاط اور فراوانی کی حالت میں ہو تب بھی ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم آپ کی اپنے بیوی بچوں سے زیادہ عزت کریں گے، آپ کے ان سے زیادہ ہم آپ کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں گے۔ یہ حالت ہر ایک انسان کی ہونی چاہیے کہ ہم دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر حالت میں تیار ہوں، ہر حال میں ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، کہ میں دیندار بندہ بن جاؤں۔ یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی جذبہ اٹھتا ہے، جیسے جمعے کے دن، یہ ایک جذبہ ہی ہے اور جذبہ قائم نہیں رہتا ہے۔ کسی چیز کا اگر یک لفظ جذبہ اٹھتا ہے تو وہ قائم نہیں رہتا زیادہ دیر تک۔ بس ابھی جمعہ پڑھیں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو دعا میں نہیں مانگیں گے۔ یہ آج کی ہماری حالت ہے، اور یہ کوئی میں
میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں بول رہا ہوں، مجھے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دے دیا کہ مجھے بولنے کی کوئی صلاحیت دے دی، لیکن یہ ہر ایک انسان کی آنکھوں کے سامنے بات ہے، کسی سے کوئی بھٹی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا الزام نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے ہے بات، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے بھی ہے، جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے سامنے بھی ہے، جو اس میں بھی نہیں آتے ان کے سامنے بھی ہے۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ جو ایک فرض کا جو ثواب ہے، اگر انسان پوری زندگی ایک فرض کو چھوڑ دے اور پھر اس کو قضا بھی کر لے تو اس ثواب کی پورتی نہیں ہو سکتی۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی پر کوئی مصیبت پڑ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے بس یہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ نماز جنازہ کا پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پورے محلے اور بستی میں سے 2 4 10 آدمیوں نے پڑھ لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور جو فرض عین ہے، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل قائم اور دائم نہیں رہ سکتا، اس کی حالت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اتنی لمبی چوڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور نمازوں میں صرف 2 یا 3 صف مشکل سے ہوتی ہوں گی۔ یہ ایمان کی کمزوری تو ہے، کیونکہ ہمارے ایمان ہمیں اس بات میں ابھارتا نہیں ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر لیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، تو ہمارا جو اندر کا ایمان ہے وہ بالکل ختم ہو چکا۔ ہمارے اندر ابھی تک وہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ ہمارے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی اب تک کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ابھی تک ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوئی ہے بات۔ اگر راسخ ہو جاتی، اگر یہ جم جاتی تو ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی۔ جس طرح آج ہم نے وقت نکال لیا ہے، اس طرح ہم اور جلدی وقت نکال سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو کرنے پر آ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات میں پھر واپس آتا ہوں، یہ ایمان اور اسلام، قرآن اور نبی کا، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت کا ہونا، یہ ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، دین اسلام کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ نہ پھر ہمیں کھانے کا پتا، نہ پھر ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنے کا پتا، نہ پھر ہمیں اپنے کھانے پینے کا پتا کہ ہمیں کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز اور کیا چیز ہمیں پہننا ہے، کیا چیز ہمیں سننا ہے اور کیا چیز ہمیں دیکھنا ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جو غیر قومیں کر رہی ہیں، جو مجلس اسلام کے علاوہ لوگ کر رہے ہیں، اور ان سب کی کوشش بھی یہی ہے کہ بس جو لوگ ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، دل اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح لایا جائے۔ آج کل کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، احادیث رسول لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے برابر میں کسی جاندار کی پکچر بنا دیتے ہیں کہ اس طرح سے اس پر عمل کیا جائے۔ اب قرآن کریم کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اور ساتھ میں وہ تصویر۔ اب دیکھو کوئی بالکل بے کی بات ہے
کہ تصویر کا حکم اللہ کے رسول نے صاحب بیان کر دیا، اور پھر اس نے قرآن کی آیت ڈال دی۔ کیا قرآن اس بات کی اجازت دے گا کہ اس کے ساتھ کوئی تصویر لگائی جائے؟ کیا اللہ کے رسول کا فرمان اس بات کی اجازت دے گا کہ اس کے ساتھ کسی جاندار کی تصویر لگائی جائے؟ بالکل نہیں۔ اور مزید اس پر یہ کہ اس کو پھر نشر کی جاتی ہے، اس کو شیئر کی جاتی ہے کہ ادھر سے ادھر۔ ایسے ہی انسان کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں جگہ پر، جو شروع میں تمہید کے طور پر آیت میں نے تلاوت بھی کی تھی، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف تم کو پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان کی جتنی امیدیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ انسان کے 3 زمانے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ 3 زمانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا ماضی ہے جو گزر چکا، ماضی میں اس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس کی بحث ختم، گیا وقت ہے، وہ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ چلا گیا۔ ایک ابھی اس کا پریزنٹ ہے، جو حال ہے ابھی چل رہا ہے، اور ایک اس کا فیوچر ہے۔ جو ابھی ہمارا حال ہے، جو ابھی ہمارا پریزنٹ چل رہا ہے، اس کو ہم اپنے فیوچر کے لیے برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا حال ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے، اس کو ہم اپنے فیوچر کے لیے برباد کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہو، ہمارے پاس بلڈنگیں ہو، ہمارے پاس یہ ہو، میرے پاس پودا ہو، میرے پاس منصب ہو، اور پھر جب وہ فیوچر میں نہیں مل پاتا، نہیں ہو پاتا ہے، اس کے لیے آدمی اتنا قابل نہیں بن پاتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا کر دیا، اور یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی، پھر پریشان ہوتا پھرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ابھی ہے، جو ابھی حال میں موجود ہے، جو بھی کچھ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی کوشش تو کریں، لیکن اس میں گھسے نہیں کہ صرف اپنا حال ہے وہ بھی اسی کے لیے برباد کر دیں۔ اپنے حال میں جیے، اپنے حال میں انسان خوش رہے، اپنے حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو آنے والے کل میں، آنے والے اپنے فیوچر میں اس کو شکر کی توفیق ملے گی، اس کو عبادت کی بھی توفیق ملے گی۔ اور انسان کی 2 حالتیں ہیں، 2 ہی حالتیں ہیں کہ یا تو خوش ہوگا یا خوش نہیں ہوگا، یا تو وہ مصیبت میں ہوگا یا تکلیفوں میں ہوگا۔ اور اگر خوشی میں ہوتا ہے تو خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد مال و دولت آ گیا، عہدہ منصب آ گیا، اس کو مرتبہ مقام مل گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ ایسے کتنے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، کہ جو لوگ انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں کسی چیز کی، کسی جاب کی کہیں سے، تو وہ ان کی نوکری یا جاب لگنے سے یا اپنے سکسیس ہونے سے پہلے وہ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بڑی منتیں مانگتے رہتے ہیں، اور جب ان کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ چیز ان کو وہ مقام اور مرتبہ مل گیا، ان کی جاب لگ گئی، وہ کسی جگہ پہنچ گئے اونچی جگہ پہ، وہ پھر اپنا جو ان کا ماضی تھا اس کو بلا دیا، اپنے اس حالت سے پہلے جو ان کی حالت ہے اس کو بلا دی۔ یا یہ کہ انسان مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہے اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیوں عبادت کروں، کہ میرے پاس ہے کیا، کہ میں کس میں عبادت کروں، میرے پاس ہے کیا۔
تو یہ سوال اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ انسان کی دو حالت ہے، تو اب انسان خود بتائے کہ وہ کس حالت میں اللہ کی عبادت کرے گا، کہ اس کی کون سی ایسی حالت ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کے لیے راضی ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی اور حالت ہے نہیں۔ تو انسان کو اپنا دل سدھارنا ہوگا، اپنے دل کو اس لائق بنانا ہوگا، اور اپنے دل کے اندر وہ باتیں جمانی ہوں گی جو ان مدینہ والوں نے اللہ کے رسول سے پہلی بات کے اندر کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے قرآن حدیث سنتے رہتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، علماء سے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، تبلیغی جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، اور پھر ہر جگہ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کی حالت دیکھیں کہ پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور پہلی ملاقات میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ ہم غمی میں خوشی میں آپ کی فرما برداری کریں گے، ہمارے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، ہم پریشانیوں میں ہو یا خوشحالی میں ہو تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور ہماری حالت اس کے بالکل برخلاف ہے، بالکل برخلاف ہے، اس کے موافق نہیں ہے ہماری حالت۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس پاس ایسے لوگ ضرور رہتے ہیں کہ جو اس دین کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ وہ جیسا کہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو وہ کیپریزی کہتے ہیں تو یہاں تک کے پہن لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت ہے، ان کے پاس آئی یہ بات کہاں سے؟ ان کے پاس اور مسلمانوں کے پاس یہ بات آئی کہاں سے؟ انہوں نے یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ حالانکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ سطر ہے، اور سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سطر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، محرم یا غیر محرم کا نہیں رہ سکتا۔ محرم کو ان رشتوں کو کہتے ہیں جن سے انسان کا یعنی جو عورتیں ہیں ان کے لیے کون محرم ہے کہ اس کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جیسے بیٹی ہے، بھائی جی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور غیر محرم وہ ہے کہ جن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ محرم یا غیر محرم کسی بھی حالت میں انسان کا یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے بھی شامل ہے اور ناف بھی شامل ہے، تو یہ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ اب ماڈرن طریقے نے کیا دے دیا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں تھی کہ اب ایسا نہیں ہے، اور یہ لوگ کون کر رہے ہیں جو بہت پڑھے لکھے، جو ہائی فائی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، وہ ایسے گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کو دیکھا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے کتنے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پر نہاتے پھرتے ہیں اور صرف وہ پہن لیتے ہیں اندر بھی اور کچھ نہیں۔ تو یہ دین کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اس کو ہم نے کھو دیا، اور اس کو کھونے سے ہمارے اندر سے جب ہمارے اندر اس کی وہ مقام اور اس کی عزت نہیں رہی ہے تو آگے آنے والے بچوں میں کیا اس کا مقام رہے گا؟ کیا اس کی عزت رہے گی؟ کچھ نہیں رہ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے دین کے لیے بڑا محتاط میں رہنا چاہیے، اور بڑا ہی اس پر اچھے طریقے سے سچائی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔